بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ابو فوت ہوئے تو میرا بھائی BA کے پیپرز دے رہا تھا۔ ابو کی وفات نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا، تاہم بھائی شاید صدمے سے نیم جان تھے۔ چھوٹا بھائی ارشد FA میں تھا اور میں 8ویں میں پڑھ رہی تھی۔ والد کی دائمی جدائی کا دکھ ہمیں بھی تھا، مگر سب سے زیادہ متاثر شاہد بھائی ہوئے تھے، کیونکہ وہ مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اب جب کہ ہمارے گھرانے کی کشتی بیچ منجھدار میں ڈول رہی تھی تو انہی کو گھر کے شیرازے کو بکھرنے سے بچانا تھا، لہٰذا انہوں نے آگے پڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ امی بیچاری ایک گھریلو خاتون تھیں اور بے شک انہوں نے گریجویشن کیا تھا، لیکن کبھی نوکری نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ گھر سے نکلتی تھیں۔ ساری عمر اپنے بچوں کی چھوٹی سی جنت کو بنانے میں لگا دی تھی۔ شاید کا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا، مگر مجھے اور ارشد کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا میرے بڑے بھائی نے ارادہ کر لیا اور کہا کہ تم لوگوں کو کسی فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، میں گھر کا بوجھ اٹھاؤں گا۔ گھر میں ایک گاڑی اور 2 موٹر سائیکلیں تھیں اور تھوڑا بہت سرمایہ بھی تھا۔ شاید بھائی نے اپنی موٹر سائیکل بیچ دی اور نوکری کی تلاش میں کراچی چلے گئے۔ کراچی میں کچھ دنوں بعد ایک سیٹھ کے پاس رسائی ہو گئی۔ اس نے میرے بھائی کو اپنی کمپنی میں ملازمت دے دی اور معقول تنخواہ کے علاوہ رہائش بھی دے دی۔ شاہد بھائی اب باقاعدگی سے اماں کو ہر ماہ تنخواہ بھجوانے لگے، جس سے ہمارا گزارا بہت اچھا ہونے لگا۔ چھوٹا بھائی دل لگا کر پڑھنے لگا، کیونکہ اسے بھی احساس تھا کہ بغیر تعلیم حاصل کیے کوئی مستقبل نہیں ہے۔ والد صاحب سفید پوش تھے اور ہمارا تعلق ایک شریف مگر متوسط طبقے سے تھا۔ ابو کو 2 مکان اور 1 پلاٹ وراثت میں ملے تھے۔ ایک مکان میں ہم رہتے تھے اور دوسرا کرائے پر اٹھا دیا تھا۔ پھر بھی شاہد بھائی کراچی میں کافی تکلیف برداشت کر رہے تھے۔ ظاہر ہے گھر سے دوری کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ شاہد کو گھر کا کھانا میسر نہیں تھا، وہ مسلسل ہوٹل کا کھانا کھاتے تھے۔ ان کی صحت خراب ہونے لگی، رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ کمزور ہو گئے تھے۔ میرا یہ بھائی کمال کا صابر اور ہم سے بے حد محبت کرنے والا تھا، تبھی وہ خود پر بہت کم خرچ کرتا تھا اور اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سکھ پہنچائے۔ میرے بڑے بھائی نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دیں، لیکن مجھ نادان نے اس ہیرے جیسے بھائی کی بالکل قدر نہیں کی۔ 2 سال کراچی میں اس نے بہت مشقت اور تکلیف میں بسر کیے، جبکہ ہم گھر کی ٹھنڈی چھت تلے آرام اور سکون کی نیند سویا کرتے تھے۔ جب میں نے میٹرک پاس کر لیا تو مجھے شاہد بھائی نے کالج میں داخل کروا دیا اور ارشد کو اپنے پاس کراچی میں بلوا لیا تاکہ وہ وہاں انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے سکے۔ کالج کا 1 سال بہت ہی سکون سے گزرا، مگر دوسرے سال میں میرا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ ہوا یوں کہ ہمارے محلے کا ایک لڑکا فراز اپنی بہن کو بائک پر لینے کالج آتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس کا دل میری طرف ہو گیا۔ اس نے اپنی بہن کے ذریعے مجھ سے خط و کتابت شروع کر دی۔ جب فائزہ نے اس کا خط مجھے لا کر دیا تو بجائے خفا ہونے کے میں مسکرانے لگی۔ گھر جا کر خط پڑھا اور جواب لکھ کر بیگ میں رکھ لیا۔ اس طرح میرے اس کے ساتھ خط و کتابت فائزہ کے ذریعے ہونے لگی۔ ہم ایک عزت دار خاندان سے تھے اور تمام محلے دار ہمارے خاندان کا احترام کرتے تھے، جبکہ فراز کا تعلق جھگڑالو خاندان سے تھا اور اس کے 2 چچا زاد بھائی قتل کے الزام میں جیل میں تھے۔ ایک قریبی رشتہ دار کا بیٹا ہیروئن فروخت کرنے کے الزام میں قید تھا۔ بے شک فراز میں ایسی کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن جو کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے، ایسے میں برے لوگ سارے خاندان کی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ امی کا کہنا تھا کہ
کہ فائزہ کے گھر والے بے شک کسی بری سرگرمی میں ملوث نہیں ہیں، لیکن وہ بھی انہی لوگوں کے رشتہ دار ہیں جنہیں زمانہ فسادی کہہ کر پکارتا ہے، لہٰذا وہ مجھے فائزہ سے دوستی کرنے سے منع کرتی اور اس کا ہمارے گھر آنا جانا پسند نہیں کرتی تھیں، مگر میں ان کی نہیں سنتی تھی۔ باوجود امی کے منع کرنے کے میں روزانہ فائزہ کو گھر بلا لیتی تھی۔ یوں وہ میرے اور فراز کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرتی رہی۔ کبھی کبھی کالج سے جب ہم اکٹھے گھر واپس آتی تو وہ اصرار کر کے زبردستی مجھے گھر لینے آ جاتی اور میری فراز سے بات کرواتی۔ میری امی مجھ پر بے حد اعتبار کرتی تھیں اور سیدھی سادی ماں کو میں نے اپنے کرتوتوں کی ہوا تک نہ لگنے دی، بلکہ اس عظیم ہستی کو ہی دھوکہ دینے پر کمر کس لی۔ ایسی سرکشی کا جو نتیجہ نکلتا ہے بالآخر وہی میرے ساتھ ہوا۔ میں سارے محلے میں بدنام ہو گئی۔ جو محلے دار میرے مرحوم والد سے عزت سے ملا کرتے تھے، کفے افسوس ملنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس شریف آدمی کی بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے۔ بیچاری بیوہ ماں تو گھر سے بھی باہر قدم نہیں نکالتی، اسے بالکل علم نہیں ہے کہ اس کی بیٹی کس راہ پر چل پڑی ہے۔ بالآخر محلے کے کچھ شرفا نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ اس سے پہلے پانی سر سے گزر جائے ہمیں اس بیوہ عورت کو باخبر کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی بیٹی کو روک سکے، ایسا نہ ہو کہ بیچاری بعد میں ہاتھ ملتی ہی رہ جائے۔ ظاہر ہے میرے دونوں بھائی باہر تھے، سر پر کسی وارث کا ہاتھ نہیں تھا، میں اور امی ذاتی گھر میں رہنے پر مجبور تھے۔ محلہ بدلا تو نہیں جا سکتا تھا، محلہ بدل بھی لیتے تو لازماً فراز وہاں بھی پہنچ جاتا، کیونکہ یہ آتش عشق ہوتی ہی ایسی خوفناک ہے۔ جب محلے کی دو خواتین نے آ کر امی جان کو اس بات سے آگاہ کیا تو وہ صدمے سے نڈھال ہو گئیں۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ جس بیٹی کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا اور اس کی پرورش اور تربیت میں دن کا چین رات کا آرام کھویا، وہی دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ خواتین کے سامنے خجل ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اچھا کیا جو مجھے آگاہ کیا، میں بے خبر تھی۔ وہ بولیں کہ سارے محلے میں تمہاری لڑکی کے عشق کا ڈھنکا پٹ رہا ہے اور یہ ڈھنکا پیٹنے والا خود فراز اور اس کا خاندان ہے۔ بچے بچے کو تمہاری لڑکی اور فراز کے تعلق کا معلوم ہے، بس ایک تم ہی بے خبر ہو۔ ہماری مانو تو اپنے لڑکوں کو بلوا لو، انہیں صورتحال سے آگاہ کرو اور اپنا مکان فروخت کر کے نقل مکانی کر جاؤ، ورنہ وہ دن زیادہ دور نہیں جب تم ہر کسی سے منہ چھپاتی پھرو گی۔ ہمارا فرض تھا تمہیں آگاہ کرنا، سو ہم نے کر دیا، اب آگے تمہاری مرضی۔ عورتوں کے جانے کے بعد امی نے مجھ سے پوچھا تو میں صاف مکر گئی۔ والدہ نے کہا کہ میں تمہارے بڑے بھائی کو فون کرتی ہوں اور اسے صورتحال سے آگاہ کرتی ہوں تاکہ اسے علم ہو کہ باہر ہمارے بارے میں کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ امی ایسا نہیں کریں گی، وہ بیٹے کو ہرگز اتنا بڑا صدمہ نہیں دینا چاہیں گی، کیونکہ وہ ہماری خاطر ہی دوسرے شہر میں دھکے کھا رہا تھا۔ جب میں کسی طرح ان کی پکڑ میں نہیں آئی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے فوراً شاہد کو فون کیا کہ بہتر ہوگا کہ اب تم ہمیں اپنے ساتھ کراچی میں رکھو تاکہ پریشانیاں کم ہوں، اب میں تمہارے بغیر اکیلی یہاں نہیں رہ سکتی۔ شاہد بھائی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں فی الفور مکان تلاش کر کے آپ کو اور حسینہ کو لاہور بلا لیتا ہوں، ہم کرائے کا مکان لے لیتے ہیں، ساتھ رہیں گے تو سکون ہوگا، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ اس کے بعد فوراً ہی شاہد نے گھر تلاش کیا اور امی سے کہا کہ آپ مختصر سامان باندھ کر فوراً ہی کراچی آ جائیں۔ بھائی آئے تو میں نے رونا شروع کر دیا کہ میرے سالانہ پیپرز امتحان سر پر ہیں، میں ابھی اپنا کالج ہرگز نہیں چھوڑوں گی، مجھے امتحان دینے دیں۔ مجھے روتا دیکھ کر بھائی پریشان ہو گئے۔ کہا ٹھیک ہے، میں بعد میں آپ لوگوں کو لے جاؤں گا، آپ حسینہ کو امتحان دینے دیں۔ بھائی واپس چلا گیا تو میں نے سکھ کا سانس لیا، حالانکہ سالانہ امتحان میں ابھی 6 ماہ باقی تھے۔ شاہد بھائی بیچارہ 6 ماہ مکان کا کرایہ بھرتا رہا۔ ادھر میں نے امتحان کا بہانہ بنایا تھا، ورنہ اب مجھے پڑھائی سے کیا دلچسپی تھی، میں تو کسی اور ہی کھیل میں مشغول تھی۔
امتحان ہو گئے اور میں فیل ہو گئی۔ امی نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا چل تیاری باندھ کراچی چلنے کی، لیکن میرے لیے تو فراز کی جدائی موت اور زندگی کا سوال بنی ہوئی تھی۔ ترکیبیں سوچنے لگی کہ کیا کروں۔ میں نے فراز سے بات کی تو اس نے کہا کہ میں اپنے گھر تمہارے ماں باپ کو بھیجوں گا، اگر تمہارے گھر والوں نے رشتہ قبول کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ میں نے کہا ایسا قطعی نہیں ہو سکتا، میں اپنی بیوہ ماں کی نیک نامی پر اتنا بڑا داغ نہیں لگا سکتی، وہ جیتے جی مر جائیں گی، اور میرا جو بھائی مجھ سے اس قدر پیار کرتا ہے، میرے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے پر اس صدمے سے اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اس پر فراز نے جواب دیا کہ سارے جہاں کو ہمارے فسانے کا علم ہے، اگر ایک تمہارے بھائی کو ہی نہیں پتا تو تم کیا سمجھ رہی ہو کہ بقول ان کے عزت کا سرمایہ اب بچا ہوا ہے؟ بے وقوفوں جیسی باتیں مت کرو، کل میرے گھر والے آ رہے ہیں، بس تم اپنی ماں کو بتا دینا۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں والدہ کو اپنے منہ سے یہ بات بتاتی۔ امی فراز کے گھر والوں کو نہیں پہچانتی تھیں سوائے میری دوست فائزہ کے۔ اگلے دن دروازے پر دستک ہوئی تو کچھ خواتین دروازے پر تھیں۔ امی خواتین کو اندر لے آئیں، انہوں نے بتایا کہ ہم سامنے والے گھر سے آئے ہیں۔ امی نے آنے کا مقصد دریافت کیا تو فراز کی بڑی بہن نے کہا کہ ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ فراز کا نام سن کر اماں بجھ گئیں، کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں مگر میری بچی کے بھائی نہیں مانیں گے، لہٰذا آپ لوگ اس خیال کو دل سے نکال دیں۔ مگر مجھ پر ان دنوں عشق کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ میں نے امی سے صاف کہہ دیا کہ اگر آپ نے میری فراز سے شادی نہیں ہونے دی یا مجھے زبردستی کراچی لے جانے کی کوشش کی تو میں گھر سے بھاگ کر فراز کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ میری ماں میری دیدہ دلیری پر حیران رہ گئیں، جان گئیں کہ میں اب ایسی بدلحاظ ہو چکی ہوں کہ کسی کے روکنے سے نہیں رکوں گی۔ خیر عید آ گئی۔ بھائی نے کراچی سے میرے لیے بہت خوبصورت جوڑا، چوڑیاں اور نئے سینڈل بذریعہ پارسل بھجوائے تھے۔ میں نے فراز کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا کہ عید کے دن چچا کے گھر ملنے کے بہانے گھر سے نکلوں گی اور تم مجھے گاڑی میں بٹھا لینا۔ میرا ارادہ گھر سے بھاگ کر اس کے ساتھ شادی کرنے کا تھا۔ اللہ جانے یہ بات کیسے میرے چچا زاد بھائی نے سن لی، شاید فراز نے اسے بھی اس منصوبے میں شامل کیا ہوگا۔ بہرحال اس نے اپنی بڑی بہن کو بتا دیا کہ عید کے دن ذرا محتاط رہنا۔ مجھے کیا پتہ تھا فراز کی یہ چچا زاد بہن شادی شدہ تھی اور اس کی ایک جوان بیٹی بھی تھی جو ہمارے ہی کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ ایک بار فائزہ کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھی۔ اسے اس کی ماں نے پرچے پر ساری بات لکھ کر دی اور عید سے ایک روز پہلے وہ رکا لے کر ہمارے گھر آئی۔ جب میں نے اس کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی تو اس نے جلدی سے رکا امی کی مٹھی میں دے دیا، کہا کہ آنٹی میرے جانے کے بعد پڑھ لینا اور ابھی چھپا لیں۔ امی نے رکا پڑھا مگر مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے رات کو ساری تیاری کر کے رکھ لی۔ جب عید کے روز صبح اٹھی تو دیکھا امی سو رہی ہیں۔ عجیب بات لگی کہ امی تو ہر روز سویرے اٹھنے کی عادی تھیں جبکہ آج تو عید کا دن تھا۔ میں نے امی کو جگایا نہیں، نہا دھو کر تیار ہو گئی، بس جوڑا زیب تن کرنا باقی تھا۔ اس عید پر بھائیوں نے آنے سے مجبوری ظاہر کر دی تھی کیونکہ اخراجات زیادہ ہو رہے تھے۔ امی کو صبح صبح بھائی نے فون کرنا تھا۔ گھنٹی بجنے لگی، وہ پھر بھی نہ اٹھیں تو میں ان کے کمرے میں گئی۔ امی کو اٹھانے لگی کہ بھائی کا فون ہے، لیکن وہ بے حس پڑی تھیں۔ میں نے ہلایا جلایا تو میری چیخ نکل گئی۔ وہ فوت ہو چکی تھیں۔ بے جان جسم بستر پر پڑا تھا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ امی مر چکی ہیں۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ میں نے فون اٹھایا۔ شاہد بھائی نے کہا عید مبارک، لو ارشد سے بات کرو۔ تبھی میری سسکیاں نکل گئیں۔ بھائیوں کو بتا دیا کہ امی وفات پا چکی ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے تک امی کو نہلا کر کفن دیا جا چکا تھا۔ وہ شام 4 بجے پہنچے تھے۔ تب تک تایا نے امی کو قبر بھی کھدوا کر اس میں دفن کر دیا تھا۔ ایک کوہرام برپا تھا اور میں گھر کے ایک کونے میں گمسم بیٹھی تھی۔ آنسو بھی آنکھوں کا رستہ بھول گئے تھے۔ امید نہیں تھی کہ میری پیاری ماں مجھے چھوڑ کر اتنی جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ بھائیوں نے چھٹیوں کی درخواست بھجوا دی
اور امی کے انتقال کے 1 ہفتے بعد مجھے لے کر کراچی آ گئے۔ گھر سے بھاگنے کا منصوبہ اماں کی موت کے صدمے میں خاکستر ہو گیا۔ میں اپنی سوچ پر شرمندہ تھی کہ میں یہ کیا کرنے چلی تھی۔ کاش پہلے اپنے بہکے قدموں کو روک لیتی تو میری ماں کی جان نہیں جاتی۔ یقیناً انہیں یہ صدمہ ہی لے ڈوبا تھا۔ وہ رکا بعد میں مجھے ان کے پرس سے مل گیا تھا جو فراز کی چچا زاد بہن نے بھیجا تھا۔ میں نے اسے جلا دیا۔ اس سانحے کے سال بعد شاہد بھائی کی شادی ہو گئی اور گھر میں بھابھی آ گئی۔ اس گھر میں جس میں ماں کو آنا تھا، ایک ایسی عورت آ بیٹھی تھی جسے میرا وجود ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اب پچھتاتی تھی کہ کاش اپنی نادانی سے باز آ جاتی تو جلدی میں بھائی ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے پر مجبور نہ ہوتے جو بالکل ان کے معیار کی ہی نہیں تھی۔ ہمارے لاہور والے گھر میں اس کے والدین ہمارے پڑوسی تھے جنہوں نے بھائی کو اکیلا دیکھ کر گھیرا اور اپنی بیٹی سے شادی کروا دی، کیونکہ میں اکیلی ماں کے بغیر گھبراتی اور روتی تھی۔ آج ماں یاد آتی ہے تو ان کی روح سے معافی مانگتی ہوں۔ کاش انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔